الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 خوش نصیب لوگ، اور یہ خوش نصیب میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک 6806 نمبر پر موجود ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ اس وقت سب سے بڑی نعمت ہوگی، لوگ گرمی میں جل رہے ہوں گے، اس وقت کسی کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جانا یہ جنتی ہونے کی نشانی ہوگی۔ وہ وقت بہت لمبا وقت ہے، حساب کا وقت، اور وہ وقت بڑا اذیت ناک ہے، بہت تکلیف تھی، گرمی بڑی شدید ہوگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 بندے گنوائے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ عدل و انصاف کرنے والا حکمران، حاکم، قاضی، جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ انصاف کا فیصلہ کرے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اگر میرے محترم بھائیوں بہنوں، اگر کہیں انصاف فیصلہ کرنے کی بات ہوتی ہے، ہمارے ہاتھ میں فیصلہ ہو تو ہمیں چاہیے انصاف کی بات کریں، سچی بات کریں، کوئی ڈنڈی نہ ماریں، کسی کی سائڈ نہ لیں، صرف اور صرف سچ کا ساتھ دیں، انصاف کی بات کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایسا جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، جو جوانی میں گناہوں کے رستوں کے اوپر نہیں چلتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جوانی کی عمر میں جوانی کی عبادت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایسی زندگی گزارنے والا جوان اللہ تعالیٰ کی ہاں جنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ایسا بندہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اکیلا بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں سن رہا ہے، بندہ ہے اور اللہ ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کے حضور آنسو بہا دیتا ہے۔ آنکھ سے آنسو بہنا تنہائی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اتنا مقدس عمل ہے کہ ایسے بندے کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایسا بندہ جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جس کو مسجد میں بڑا سکون ملتا ہے، 5 نمازوں کے لیے ان ٹائم پورے ٹائم پہ مسجد میں جائے گا، نماز باقاعدگی کے ساتھ با جماعت ادا کرے گا، مسجد سے بڑی محبت کرے گا، مسجد سے بڑا لگاؤ ہوگا، مسجد سے بڑا پیار کرے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، تو مسجد کے معاملات میں، مسجد کی آبادی میں پورا حصہ ڈالتا ہے، جتنا ہو سکے مسجد کے ساتھ تعاون کرتا ہے، وقت کا تعاون ہو، ضرورت پڑے چاہے مالی تعاون، جیسا بھی ہو۔ جو بندہ مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے سے محبت کرتا ہے صرف اس لیے کہ یہ بندہ اللہ والا ہے، یہ بندہ نیک ہے، نیک لوگوں سے تعلق بناتا ہے، برے لوگوں سے تعلق ختم کر دیتا ہے، تو ایسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طرح 6 نمبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کو کوئی عورت زنا کی دعوت دیتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ان گناہوں میں کبھی نہیں پڑوں گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ ٹھکرا دیتا ہے، اس طرح کے گناہوں کے کاموں سے بچ کے زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے پاک باز بندے کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ 7ویں اور آخری نمبر پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ ایسا انسان جو صدقہ کرتا ہے، لیکن صدقہ اس انداز میں کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ وہ چھپا کے صدقہ کرتا ہے، کسی کو دکھانا سنانا مقصد نہیں ہے، چھپ کے جا کے صدقہ کرتا ہے، اس کے اپنے دائیں ہاتھ کو دینے والے کو پتہ نہیں ہے بائیں ہاتھ نے کتنا دیا یا کس کو دیا ہے، مطلب یہ کسی کو خبر نہیں ہے، بندہ جانتا ہے یا بندے کا خدا جانتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ بندہ صدقہ کر رہا ہے، کس پہ صدقہ کر رہا ہے، کتنا صدقہ کر رہا ہے، اللہ اور بندے کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ایسے انداز میں صدقہ کرنے والا اللہ کو انتہائی زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میری محترم بہنوں، یہ جتنی خوبیاں 7 قسم کی بیان ہوئی ہیں یہ بھی انسانوں میں ہی ہیں، کوئی اور مخلوق نہیں ہے، تو ہم بھی انسان ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں۔
تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی قیامت کو اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے، جو کہ جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو میدان محشر کی تمام قسم کی سختیوں سے بچاتے ہوئے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔